اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، دوسرا ہوگا لا مبدل لکلماتہ، اور تیسرا ہوگا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اب ایک ایک حصے کے الفاظ پر بات کرتے ہیں اور پھر ان الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک۔ اس میں واو حرف ہے، استنافیہ مانیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، وہ ہے اتلو۔ الف آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو میں پیش حرکت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اتلو، اس لیے کہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر ثلاثی مجرد میں آپ جانتے ہیں کہ باب نون ہو یا باب کاف ہو تو حمزۃ الوصل جو لایا جاتا ہے اس کو پیش کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ تا لام واو اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اوریجنلی بنتا ہے تلوا یتلو، تبدیلی کے بعد تلا یتلو۔ تلا یتلو کے معنی ایک تو ہوتے ہیں تلاوت کرنا کے، اگر تلاوتاً مصدر آئے، اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں فالو کرنا، پیچھے آنا کے، اور انہی معنی میں یہ سورۃ الشمس میں استعمال ہوا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ تلا یتلو سے جب فعل امر بنے گا تو تتلو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تا لام واو حروف مادہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل ناقص یعنی وہ غیر سی فعل جس کا لام کلمہ واو یا یا ہوتا ہے، یہ جب مجزوم ہوتا ہے تو واو یا یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو تتلو میں سے واو جب ڈراپ ہوئی تو یہ بچا تتلو، اور پھر جب علامت مضارع آپ ہٹائیں گے تو چونکہ اب پڑھا نہیں جا رہا ہوگا، لہٰذا حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ لا کر اس کو ہم پڑھیں گے اتلو۔ اتلو کا لفظی ترجمہ ہوگا تو تلاوت کر، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تو فالو کر۔ جب بھی فعل آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا فاعل جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل امر ہو، تو صیغہ پہچان کر ہم اس کا فاعل جو ہے وہ متعین کرتے ہیں۔ تو یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا اس صیغے کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے، جو کہ انتا آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہی ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے ما، جو کہ ما موصولہ ہے، اور ما موصولہ کے بعد اوہیا آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ واو ہا اور یا حروف مادہ سے بنا ہے۔ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی مجہول ہے، اس لیے کہ ماضی کے صیغے میں آپ کو پہلا حرف پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہو اور عین کلمہ زیر والا ہو تو وہ پکا ماضی مجہول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہا جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے اور پہلا حرف جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے۔ باب فعل سے یہ فعل امر ہے جی، باب فعل سے یہ مجہول کا صیغہ ہے اوحیا یوحی یو او ہا ین، پھر تبدیلی کے بعد اوحا یوحی ای ہا ان، وہی کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اوحا یا اس پہ جب میں مجہول کے قواعد اپلائی کروں گا تو ہم جانتے ہیں کہ ماضی مجہول بنانے کا ہم نے فارمولہ لسان القرآن کورس میں سیکھا تھا کہ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے زیر کرنا ہے، اور باقی جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں سب کو پیش حرکت دے دینی ہے۔ تو اوحا یا سے یہ بن گیا اوہیا۔ اوہیا پہلا صیغہ ہے، اور پہلا صیغہ وہ صیغہ ہوتا ہے جس کا فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہو تو ہم اس مرفوع اسم کو فاعل بنا دیتے ہیں صیغے کے لیے، لیکن چونکہ ہمیں یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل
جو ضمیر مستتر ہے اس کو ہم اس کا نائب فاعل مانیں گے۔ نائب فاعل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجہول کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا لفظ جو ہے الا حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے کا۔ اگلا لفظ من ہے جو کہ حرف جر ہے، اور من حرف جر جو ہے اس کے بعد کتاب کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، اور کتاب کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، بغیر تنوین کے ہے، تو مضاف بن رہا ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ رب ہے۔ رب بھی الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو یہ بھی مضاف بن رہا ہے، جس کا مضاف الیہ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ اس میں موصول کے صلے میں جب من آتا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ من جو ہے من بیانیہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو اس میں موصول ما نظر آ رہا ہے، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ اوحی الیک من کتاب ربک، تو من جو استعمال ہوا ہے یہ من بیانیہ ہے، اور اس من کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اصل میں بیان ہوتا ہے اس میں موصول کا، اور پھر اس کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اب الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، ان کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو واو استنافیہ اتلو فعل با فاعل ہے، لفظی ترجمہ ہوگا تو تلاوت کر، تو فالو کر۔ کس چیز کی تلاوت کر، کس چیز کو فالو کر؟ مفعول بھی چاہیے، تو مفعول بھی ما سے شروع ہو رہا ہے، لہٰذا ما جو اس میں موصول ہے یہاں پر محلاً منصوب مفعول بھی قرار دیا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں موصول جو ہے وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، تو جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے اوحی الیک من کتاب ربک۔ اب میں صلۃ الموصول کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ اس میں اوحیہ جو ہے یہ فعل مجہول با نائب فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور یہ ضمیر عائد ہے جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الیک جار مجرور متعلق ہو جائے گا اوحیہ فعل کے، اور من کتاب ربک یہ جار مجرور ہے، جس میں من حرف جر ہے، اور مجرور کتاب ربی کا ہے، جس میں کتاب مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ رب ہے، اور رب پھر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ضمیر ہے۔ گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ ظاہر بات ہے یہ اوحیہ کے متعلق تو ہو نہیں رہا، لہٰذا اسے یا تو اوحیہ کے اندر ضمیر ہے ہوا اس کے لیے حال قرار دیا جائے، یا پھر اسے ما اسم موصول کے لیے بھی حال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اوحیہ کے اندر ضمیر کو ذوالحال قرار دے کر آسانی ہو جائے گی، لہٰذا اوحیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل، اب اس نائب فاعل میں ذوالحال اور حال دونوں کور ہو گئے، تو اوحیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا اتلو فعل کے لیے، اور اتلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا، اور واو کی وجہ سے یہ جملہ مستانفہ بھی قرار دیا جائے گا۔ اب میں ترجمہ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں موصول کے صلے میں جب من آتا ہے تو وہ من بیانیہ ہوتا ہے، اور من بیانیہ جو ہے اس کے بعد بیان ہوتا ہے، یعنی من کے بعد جو اسم مذکور ہوتا ہے نا وہ اسم موصول کا بیان ہوتا ہے، اور جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو اس بیان کو اسم موصول کی جگہ رکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس کے علاوہ بھی طریقہ ہے لیکن یہ آسان طریقہ ہے، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ وَتْلُو لفظی ترجمہ ہوگا اور تو تلاوت کر۔ کس چیز کی تلاوت کر؟ اب اس میں موصول کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس میں موصول کی جگہ پر آپ نے بیان کو رکھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ بیان کیا ہے؟ کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب کی۔ تو تلاوت کر اپنے رب کی کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ ما اوحی الیک، جس کو تیری طرف وحی کیا گیا۔ تو یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ دوسرا طریقہ ترجمے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح ترجمہ کریں، وَتْلُو اور تو تلاوت کر ما اوحی الیک، اس چیز کی جس کو تیری طرف وحی کیا گیا، مر کتاب ربک، یعنی اپنے رب کی کتاب کی۔ اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی من بیانیہ کا ترجمہ آپ یعنی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جی، پہلے حصے کو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے لا مبدل لکلماتہ۔ الفاظ سے بات کریں تو لا حرف ہے، کون سا حرف ہے اس کے بعد چیک کرتے ہیں کیا ہے، اس کے بعد ہے جی مبدلہ۔ مبدلہ جو ہے یہ با دال لام حروف مادہ باب تفعیل، بدل یبدل تبدیلاً، تبدیل کرنا، اس سے مبدل تبدیل کرنے والا اسم الفاعل، اور مبدل جس کو تبدیل کر دیا گیا ہو اسم المفعول بنتا ہے۔ تو یہ مبدلہ ہے یعنی اسم الفاعل ہے، تو ترجمہ ہوگا تبدیل کرنے والا۔ اب مبدلہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے بغیر تنوین کے، تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے لا کے بعد جب بھی کوئی اسم آپ کو اس طرح نظر آئے کہ وہ نکرہ ہو، منصوب ہو اور بغیر تنوین کے ہو، تو وہ لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے۔
تو یہ لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ اگر مفرد ہو، اور قرآن مجید میں مفرد کی ہی ایگزامپلز استعمال ہوئی ہیں، تو وہ مبنی پر فتحہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم یہاں پر محلاً منصوب قرار دیں گے، لا نفی جنس کا اسم بنائیں گے، اور لکلمات ہی لام جارہ اور مجرور کلمات ہی مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر بن رہا ہے لا نفی جنس کی۔ یہ بالکل وہی ترکیب ہے لا ریب فیہ۔ ایک ترکیب اگر آپ کو آگے لا نفی جنس کی، تو اس کے بعد اس پیٹرن پہ جتنے بھی آیات ہوں گی آپ ان کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ جملوں کے اعراب میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ اس کو کیا بنایا گیا ہے۔ بہرحال ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اس کے کلمات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی بھی اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ تو مختلف انداز سے لا نفی جنس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ واو حرف ہے، لن حرف ہے، گرامر والے لن کو حرف نفی، حرف نصب اور حرف استقبال کہتے ہیں، یعنی یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ لہٰذا آگے آپ کو تجدہ فعل مضارع جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے، علامت مضارع تا ہے، جیم دال حروف مادہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ایک حرف جو ہے مادے کا وہ ڈراپڈ ہے، اور وہ ہے واو۔ تو واو جیم دال حروف مادہ جب باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتے ہیں تو بنتا ہے جی وجد یوجدو، اور ہم جانتے ہیں کہ مثال واوی میں 3 ابواب ہا، ضاد اور فا میں مضارع کے معروف صیغوں سے واو کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو یوجدو تھا اسے یجدو بنا دیا گیا، اور توجدو سے تجدو، اور لن کی وجہ سے یہ تجدہ بن گیا، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا فاعل بھی ہم ڈھونڈیں گے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتا ہے انتا۔ وجد یجدو جو ہے اس کے معنی پانا کے کیے جاتے ہیں، اور یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد دون کا لفظ مجرور ہے، اور دون مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس سے کا ہے وہ ہے ملتحدہ۔ ملتحدہ قرآن مجید میں میں نے آپ کو پہلے بتایا جب بھی میم پیش کے ساتھ نظر آئے تو وہ یا تو اسم الفاعل کا صیغہ ہوتا ہے مزید فی باب سے، یا اسم المفعول کا صیغہ ہوتا ہے مزید فی باب سے، یا پھر وہ مصدر میمی ہوتا ہے۔ تو لام ہا دال حروف مادہ باب افتعال سے استعمال ہوں گے تو بنے گا جی التحدہ یلتحدو التحادن۔ خان صاحب نے معنی اس کے لکھے ہیں جی اہتمام سے کسی طرف مائل ہونا۔ اس سے پھر اسم فاعل کا صیغہ بنے گا ملتحدن، اور اسم مفعول کا صیغہ بنے گا ملتحدن۔ تو آپ کو یہ اسم مفعول کا صیغہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی ابواب میں جو اسم مفعول کا صیغہ ہے وہ اسم ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اسم ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی کیے جائیں گے پناہ گاہ کے۔ اور خان صاحب نے بالکل اسی طرح ملتحدن کو اسم مفعول بتایا ہے جو اسم ظرف کے طور پر آتا ہے، پناہ گاہ معنی کی ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ الفاظ پہ بات کرنے کے بعد الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ لن تجدہ فعل و فاعل ہے، من دونی ہی جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا ایک محذوف مفعول بھی ثانی کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افعال القلوب میں سے ہے وجد یجدو، اور 2 مفعول جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں، تو مفعول بھی ثانی جو ہے اس کے متعلق ہو جائے گا، اور ملتحدہ جو ہے یہ مفعول بھی اول قرار دیا جائے گا، اور پھر فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا کوئی جائے پناہ اس کے سوا۔ تو الحمدللہ جی میں نے اپنی ورکنگ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آیت نمبر 27 کے حوالے سے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو استنافیہ قرار دیا ہے، اتلو فعل امر ہے، فاعل انتا ہے، ما اسم موصول ہے، محلاً منصوب مفعول بھی، اوہیا فعل ماضی مجہول، نائب فاعل ضمیر مستتر ہوا، اور وہی عائد ہے، جار مجرور متعلق اوہیا کے، اور من کتاب ربک یہ حال بن جائے گا نائب فاعل سے۔ لا نفی جنس ہے، مبدلہ اس کا اسم ہے، لکلماتی ہی خبر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، پھر واو عاطفہ ہے، لن حرف نفی، تجدہ فعل و فاعل، من دون ہی جار مجرور متعلق بھی محذوف مفعول بھی ثانی، اور ملتحدہ مفعول بھی اول۔ ورکنگ میچ ہو گئی ہے، جملوں کا اعراب دیکھ لیں۔
پہلا جملہ اتلو والا لا محل لہ استنافیہ، دوسرا جملہ اوہیہ والا لا محل لہ صلۃ الموصول ما، لا مبدل لکلماتہ فی محل نصب حال من کتاب، یعنی اس جملے کو حال بنایا انہوں نے کتاب کا، اور لن تجدہ فی محل نصب معطوف والا جملہ لا مبدلہ۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 27 مکمل ہو گیا ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی آیت نمبر 27 کے حوالے سے کچھ ذکر کیا گیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ وطلو تو تلاوت کر، باب نون سے تلاوتاً تلاوت کرنا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تلون سے مشتق ہو، اس کے معنی ہے اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ من الکتابی من بیانیہ ہے، ما موصولہ کا بیان ہے، اور ملتحدہ اسم ظرف ہے، مصدر میمی ہے، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، پناہ کا یا پناہ لینا اس کے معنی ہے، اور من کتاب ربک کا ما اوحی الیک کا بیان ہے۔ تو کچھ چیزیں تفسیر جلالین سے آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی۔ تو یہ لفظی ترجمہ انہوں نے کیا ہے، باقی میں نے ترجمہ آپ کو کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو بات آپ کو اس کتاب میں بتائی جا رہی ہے وہ بالکل کافی اور جامع معنی ہے، آپ اسی کو جوں کا تو پڑھ کر سناتے رہیے، یا یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، یہی ان کو پڑھ کر سنائیں اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجدہ والا جملہ جو ہے، اس میں ملتحدن کا معنی التحاد کی جگہ، جو کہ لحد سے باب افتعال ہے، جس کے معنی مائل ہونا ہے۔ قبر کو بھی اس لیے لحد کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف ہٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ ملتحدہ سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں آدمی ایک طرف جا کر پناہ لے لے، یعنی اگر آپ کسی کی خاطرداری سے اس کتاب کی تبلیغ میں کوئی کمی کریں گے یا اس میں کوئی رد و بدل کریں گے تو آپ کو اس کے سوا کہیں پناہ نہ ملے گی۔ اس مفہوم کی آیات کے لیے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بظاہر یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مقصود اہل کتاب اور کفار مکہ سب کو متنبہ کرنا ہے کہ تمہاری خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کی کتاب میں کوئی رد و بدل کرنے والے نہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ اور اس آیت کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت پہ اور بعض علماء تفسیر کے قول کے مطابق اس سے پہلی والی آیت پر اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جس میں ان حالات پہ تبصرہ کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان دنوں مکہ میں درپیش تھے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 ہم نے گرامیٹیکلی بڑی تفصیل کے ساتھ انالائز کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔